باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ایمان والو میرا ذکر جو ہے وہ کثرت سے کیا۔ تو اب کاروباری حضرات ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں، یعنی جن کی زندگی مصروف ہوتی ہے، دنیاوی زندگی میں وہ مصروف رہتے ہیں، تو ان کے لیے ذکر کرنا کثرت سے ایک جگہ بیٹھ کر مشکل ہوتا ہے، ٹائم نہیں نکال سکتے۔ تو یہ تو مدارس میں ماحول ہوتا ہے کہ جماعتیں لگتی ہیں، جماعت لگتی ہے، بیٹھ جاتے ہیں، کافی لوگ ہوتے ہیں، طالب علم ہوتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو انہیں ذکر اللہ نصیب ہوتا رہتا ہے، وہ ذکر کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جو کاروباری حضرات ہیں وہ ذکر کس طرح کریں؟ تو یاد رکھیں، اس سے جو مراد ہے ذکرن کثیرہ، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کریں۔ یعنی آپ سیڑھیاں سے نیچے جا رہے ہیں تو دعا پڑھیں، اوپر آ رہے ہیں تو بھی دعا پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے ہر موڑ پر زندگی کے ہمیں دعائیں بتائی ہیں۔ بیت الخلاء جانا ہے، دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو کیا دنیا دار واش روم نہیں جاتے؟ وہ دنیا دار واش روم استعمال نہیں کرتے؟ تو بھائی دنیا داروں کے لیے، کاروباری حضرات کے لیے ذکرن کثیرہ یہ ہیں، تو وہ یہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ ہم ذکر کس طرح کریں، ہم تو سارا دن دکان پر رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں تو ٹائم نہیں ملتا۔ تو ذکرن کثیرہ سے مراد یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرو، اپنے کاروبار میں جو ہے ذکر کر کے اللہ کو یاد کر کے اسے برکت والا کاروبار بنائیں۔ تو ان کا اعتراض بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے کہ ہمیں تو ٹائم نہیں ملتا۔ تو بھئی آپ کہیں جا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھایا ہے، شروع میں دعا پڑھو، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ جب کھانا آپ کھا رہے ہیں، دعا پڑھنا بھول گئے ہیں، تو کھانا کھانے کے درمیان کی دعا پڑھیں آپ، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ اور اسی طرح کئی دعائیں ہیں، کھانا کھا لیا ہے، کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھیں۔ اب کاروباری حضرات کا کھانا نہیں کھاتے، کیا وہ سوتے نہیں ہیں؟ کیا وہ اٹھتے نہیں ہیں؟ تو بھئی طالب علم بھی اٹھتے ہیں، وہ بھی بیٹھتے ہیں، تو اسی طرح جو کاروباری حضرات ہیں وہ بھی سوتے ہیں، سوتے وقت وہ بھی دعا پڑھیں، اٹھتے ہیں وہ بھی دعا پڑھیں، باہر گھر سے جا رہے ہیں اس کی دعا پڑھیں، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اس کی دعا پڑھیں۔ تو یہ ان کا اعتراض بالکل 100% ختم ہے۔ ذکرن کثیرہ سے مراد اصل یہ ہے کہ اپنی دنیاوی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کو شامل کرو۔